یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے خصوصی بلیٹن سماعت فرمائیے۔ کووڈ کے خلاف لڑائی میں بھارت نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ مسلسل 19ویں دن کووڈ کے نئے کیسز کی تعداد 50,000 سے کم رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 44,000 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ اسی مدت کے دوران 36,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہوئے۔ اب تک 86,89,000 سے زائد افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93.66% ہو گئی ہے۔ ملک میں فعال کیسز کی تعداد 4,52,344 ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں طبی انفراسٹرکچر میں بہتری، ریاستوں اور مرکزی علاقوں کی جانب سے مرکز کے اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکال پر عمل آوری، ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور صف اول میں سرگرم کارکنوں کی لگن اور جستجو سے ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 524 افراد کی موت واقع ہوئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 10,90,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیسٹوں کی جملہ تعداد 13,60,00,000 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ مرکزی حکومت اور ICMR نے منظم انداز میں ٹیسٹنگ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا۔ ملک میں ٹیسٹنگ کی صلاحیت روزانہ 15 لاکھ ٹیسٹوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح کووڈ-19 کے ٹیسٹ کی سہولت آسانی کے ساتھ سب کو دستیاب ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ٹیسٹوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے کووڈ-19 کے کیسز کی جلد نشاندہی کرتے ہوئے انہیں الگ تھلگ کیا گیا اور ان کا مؤثر علاج ہو سکا۔ ہر 10 لاکھ کی آبادی کے لیے عالمی صحت تنظیم نے روزانہ ٹیسٹوں کی تعداد کا جو معیار مقرر کیا ہے، اس سے 5 گنا زیادہ ٹیسٹ ملک میں کیے جا رہے ہیں۔ ملک نے کووڈ کے نمونوں کی جانچ کے لیے 2,145 لیب ہیں، جن میں 1,169 سرکاری اور 976 خانگی لیب شامل ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 862 نئے معاملات سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں کووڈ کے کیسز کی جملہ تعداد بڑھ کر 2,66,904 ہو گئی۔ ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے بلیٹن میں کہا گیا کہ مزید 3 افراد کووڈ-19 سے فوت ہوئے۔ اس طرح مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 1,444 ہو گئی۔ اس دوران حیدرآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 164 نئے کیس درج کیے گئے۔ ادھر آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 831 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جبکہ 60,726 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاستی کووڈ نوڈل آفیسر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,176 افراد روبہ صحت ہو کر مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہوئے۔ آندھرا پردیش میں اب تک 8,64,674 کووڈ پازیٹیو کیسز درج کیے گئے ہیں۔ مزید 6 افراد کی موت کے ساتھ ریاست میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 6,962 ہو گئی ہے۔ بی جے پی کی تلنگانہ یونٹ نے GHMC کے انتخابات کے لیے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت کی ہدایات کے مطابق تمام افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ کیا جائے گا اور انہیں ٹیکے فراہم کیے جائیں گے۔ مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے آج حیدرآباد میں بی جے پی کے دفتر میں پارٹی کا منشور جاری کیا۔ منشور میں یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ہر سال 17 ستمبر کو یوم نجات سرکاری طور پر منایا جائے گا اور GHMC کے علاقے میں آیوشمان بھارت اسکیم پر عمل کیا جائے گا۔ بی جے پی نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ لینڈ ریگولرائزیشن اسکیم کو منسوخ کر دیا جائے گا اور سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ GHMC کے علاقے میں 100 یونٹ سے کم برقی استعمال کرنے والوں سے کوئی بل وصول نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی نے کہا کہ اس نے GHMC کے علاقے میں غربا کو 1 لاکھ مکانات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی جے پی نے شہر میں میٹرو اور سٹی بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی قیادت میں ملک بھر میں آج یوم دستور کے موقع پر دستور ہند کا دیباچہ پڑھا گیا۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون سے دستور کا دیباچہ پڑھا، جسے دوردرشن پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ ان کے ساتھ ملک بھر میں عوام نے دستور کے اس تمہیدی مضمون کو پڑھا۔ دستور ساز اسمبلی کی جانب سے دستور ہند کی منظوری کا دن ہر سال یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے خصوصی بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔